پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ بڑی معذرت کے ساتھ جہاں خوف و خشیت کی بات ہوتی ہے، میرا سنی مذاق اڑاتا ہے، مولانا اللہ سے اتنا مت ڈراؤ، کیا اللہ قریب نہیں؟ وہ معاف نہیں کرے گا؟ میں کہتا ہوں بالکل قریب ہے، لیکن اس کو قریب جان کر گناہ کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اس کو قریب جان کر کے گناہ کرنا اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خدا کو قریب جان کر گناہ کرنے والے، خدا کو قریب جان کر گناہ کرنے والے، خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ قریب تیرے گناہ کو بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے، وہ قادر بھی تو ہے، تو زہر کھائے گا تو وہ تجھے بچا لے گا، لیکن تو نے خدا کو قریب جان کر پاپ کیا، خدا کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں کھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور جہاں خوف خدا کی بات ہو، آج کے نوجوان ہنستے ہیں، مولانا یہ بھی کوئی حضور نہیں ہے شفاعت کرانے کے لیے؟ بالکل ہے، لیکن ایمان تو لے جا ساتھ میں، ایمان کو ساتھ۔ جو بے خوف ہو جائے ان کے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، آپ کے یہاں ایمان ہے تو ایمان کی نزاکتیں بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک لکھا کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ دھیان دینا، یہ مسلکی اعلیٰ حضرت یہ بھی تو ہے نا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہ بھی تو ہے جس پر آپ کی توجہ نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ اذان کو سن کر جو دنیا کی بات کرے۔ دھیان دینا، میں اس کی تھوڑی تشریح کروں گا، علماء موجود ہے، غلطی کروں تو اصلاح کریں گے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان سے زیادہ علم میرے پاس نہیں ہے، میں پہلے آپ سے عرض کروں، اصلاح کر دیں گے۔ یہ میں اذان سن کر جواب نہ دیا، دنیا کی بات کی، اعلیٰ حضرت حدیث پاک کی روشنی میں لکھ رہے ہیں کہ مرے گا تو ڈر ہے کافر ہو کر نہ مرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اذان ہو رہی تھی، پوچھا کپڑا کتنے میں خریدا، یہ دنیا کی بات ہے۔ اذان ہوئی، جواب نہیں دیا، پوچھا مولانا صاحب کپڑا کتنے میں خریدا، تو ڈر ہے کہ مرتے وقت ایمان نہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، کب آیا بمبئی سے، اذان ہو رہی تھی، جواب نہیں دیا، ڈر ہے مرے گا تو ایمان چھین نہ لیا جائے۔ اگر اذان سن کر جواب نہ دے، بمبئی سے کب آئے، کپڑا کتنے میں خریدا، موبائل کہاں سے لیا، یہ دنیا کی بات کرے تو ڈر ہے کہ مرتے وقت تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان سن کر بھی کانوں میں ایئر فون لگا کے گانا سنے، وہاں تو صرف یہ پوچھا نا کہ کپڑا کتنے میں خریدا، تو وہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان ہو رہی ہو اور ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہا ہو، ٹی وی پہ نظریں جمی ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، غالب کچھ بھی تھا لیکن فکر تو کیا، کہتے ہیں دوبارہ مجھ کو ہونے میں، نہ میں ہوتا تو کیا، سارا معاملہ تو ہونے کا، نہ پیدا ہوا ہوتا، نہ اتنے جنجال میں پھنسا ہوتا۔ اور یہ بات اس نے شاید اپنی طرف سے نہیں کی، ان کی نگاہوں میں صحابہ کے اقوال رہے ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور پیدا ہو گئی تو بچپن میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کا بستر رشک ہے طور کے لیے، کیونکہ طور پہ موسیٰ ہے، بستر عائشہ پہ جان موسیٰ ہے، طور پہ توریت آتی ہے، بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، جس کی برات میں سورہ نور کی آیتیں آتی ہیں وہ حساب دینے سے ڈر رہی ہے۔ اللہ کی خشیت ان کے دل میں یہ ہے،
اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہے. آج تو بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز برا مت ماننا, مجھے معاف کر دینا. آج تو یار ہم نعتوں کا ایک شعر سنا کر کے لوگوں کو جنت بانٹ رہے ہیں. اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی. یار جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, کیا اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ کہاں سے لائے آپ یہ سرٹیفکیٹ؟ مجھے معاف کریں آپ, اس لیے کہ ایمان پہ کس کا خاتمہ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کون دنیا سے جائے گا ایمان پر, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا, اگر اللہ اس کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائے تو وہ کفر پہ مر سکتا ہے, تو میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ آپ جنت کو اتنا سستا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی محفلوں میں مذاق اڑاتے ہیں جنت کا. ہم جنت میں نہ جائیں گے تو اللہ کی جنت ویران رہے گی. میرے اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے. میرے آپ نہیں کہنا جنت, میرے خدا کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے, آج بھی وہ آباد ہے. آپ کے جانے نہ جانے سے کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کو کھلواڑ بنانے والوں, عمل سے کوسوں دور رہنے والوں, اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہا تھا, وہ خاندان جن کا حسب و نسب قیامت میں کام آئے گا. آقا فرماتے سب کے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے, الا نسبی و سبابی, سوائے میرے حسب و نسب کے. حضور کا خاندان کا رشتہ کام آئے گا, لیکن انہیں خاندان والوں کو حضور جمع کر کے کہتے ہیں عمل کرنا عمل, عمل کرنا عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ, کیونکہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. کس نے کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا. اس کا اثر کیا ہوا؟ پھر حضور کے خاندان نے وہ محنت کی ہے عمل پہ کہ ان کے دور میں ان سے بڑا باعمل کوئی نظر نہیں آیا. سیدہ فاطمہ کو دیکھ لے, سیدہ بی بی زہرا پاک کو دیکھ لے, فرائض تو فرائض ہیں, نفل کے لیے سر سجدے میں رکھتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے. غوث پاک کا معمول تھا 40 سال تک عشاء کے اندر وضو کرتے تو اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے, پوری رات عبادت کرتے. سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے. کسی نے پوچھا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہو, تو فرمایا جس کا مالک سو رہا ہو اس کے بندے کو, جس کا مالک جاگ رہا ہو اس کے بندے کو سونا کیا زیب دیتا ہے؟ جس کا مالک جاگ رہا ہو اس کے بندے کو سونا زیب دیتا ہے. سوچو یہ فکر تھی. اور جہاں تک جنت کی بات ہے نا میرے عزیز, بہت بڑی بات کرنے لگے ہم لوگ. آج 22ویں شب ہے. صوفیہ کے نزدیک یہی شب امام جعفر صادق کو غوثیت کبریٰ ملنے کی شب ہے. غوثیت کبریٰ کے جو مقامات ہیں, مولا کائنات کے بعد امام حسن, ان کے بعد امام حسین, ان کے بعد امام زین العابدین, ان کے بعد امام باقر, ان کے بعد امام جعفر صادق, ان کے بعد موسیٰ کاظم, ان کے بعد امام علی رضا, ان کے بعد امام تقی, ان کے بعد امام نقی, ان کے بعد امام حسن عسکری, اور اب ہم قادریوں کے پیر حضور غوث پاک غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں, اور انشاءاللہ امام مہدی کی آمد تک اس منزل پر وہی فائز ہیں. تو صوفیہ کے بعد صوفیہ کے نزدیک یہ شب غوثیت کبریٰ پر امام جعفر صادق کی فائز ہونے کی شب ہے. اس کی برکت سے جو غوثیت کبریٰ کی مقام پہ فائز ہو وہ جعفر صادق. یہ جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم کے امام, امام اعظم کے امام, جن کی جوتیاں سیدھی کر کے حضرت نعمان امام اعظم بنے, وہ ہے جعفر صادق. جعفر صادق کون ہیں؟ ان کے ابا امام باقر, ان کے ابا زین العابدین, ان کے ابا امام حسین. سنیوں کے بچے بچے کو ان کا نسب نامہ پتا ہے. اب سنیے, داتا صاحب نے لکھا اپنی کتاب کشف المحجوب میں, توجہ سے سننا. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے مریدوں کو اور اپنے دوستوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر وعدے لیتے تھے کہ اگر قیامت میں تمہاری بخشش ہو جائے گی تو تم میری سفارش کرنا. یہ امام جعفر علم نہ کم ہے, نہ تقوی کم ہے, نہ نسب کم ہے, سب کچھ ہے. عوام سے وعدے لے رہے ہیں تمہاری بخشش ہوگی تو میری سفارش کر دینا. لوگ کہتے ہیں امام جعفر صادق سے, آپ تو آل رسول ہیں, آپ تو سید ہیں,
آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ کو ہماری سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام جعفر صادق روتے ہوئے کہتے تھے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں، رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں، اس لیے کہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں، اپنے نانا کو منہ، یہ امام جعفر صادق اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں، یہ جعفر صادق کی فکر ہے، اپنے نانا، وہ نانا کو منہ دکھائیں گے کیا؟ یہ فکر میں وہ رو رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عورتوں پہ بدنظری کرنے والے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں باپ کو گھورنے والے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بے پردہ گھمانے والے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ سب سمجھتے ہیں مسلمان آخرت کی فکر کہاں ہے؟ سب کی ایری گیری میں لگے ہو، کبھی اپنی بھی سوچی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر۔ ہم نے سوچا مغفرت کے لیے کبھی سوچا جہاں اچھو کا پتا پانی ہو رہا ہے، چلیے گفتگو سمیٹ دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا اے کام ذرا وہ بات مجھے بتا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور زیادہ ہو، دھیان سے سنو، اور یہ ان کے دل میں پہلے سے خوف کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ جب وہ خوف خدا کے حوالے سے کوئی آیت سنتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کوئی آیت سن کر کے فاروق اعظم، اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے گالوں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ آج تو ہمیں رونا ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی رو دے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ حضور صحابہ کو کہتے تھے اللہ کے خوف سے رو لو۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ میں سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، الہاکم التکاثر، جو سورہ پاک میں وہ پڑھتا ہوں، ہو سکے تو رو لے، اس لیے کہ جو روئے اللہ اس کو بخش دے۔ کچھ لوگ رو پڑے، کچھ لوگوں کو رونا نہیں آیا، کہا حضور ہمیں رونا نہیں آتا، حضور فرماتے ایک بار پھر پڑھتا ہوں، ہو سکے تو اب رو لو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ پھر وہ نہیں رو سکے، کچھ لوگ کچھ اور بڑھ گئے تعداد رونے میں، تیسری بات کا حضور ہمیں رونا نہیں آیا، سرکار فرماتے رونا نہیں آیا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ تمہیں اس پہ بھی بخش۔ ہمیں کب رونا؟ پاک کر کے ہنستے قہقہے لگاتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ واللہ تاللہ باللہ میں کسی گفتگو پہ کسی بھی خطیب کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں اہل سنت کا ماحول یہ بنتا جا رہا ہے کہ اب دینی جلسوں میں لطیفہ گوئی ہو کر کے ہنسی کی جا رہی ہے، ہنسایا جا رہا ہے، یہ لطیفہ ہو۔ اگر لطیفہ ہی سنانے کے لیے محفل تھی تو پھر ٹی وی کے وہ لطیفے کے پروگرامات تو کچھ کم نہ تھے، وہ ہم سے زیادہ اچھے لطیفے کہہ کر لوگوں کو ہنسا سکتا۔ یہ ہنسنے کی ہنسانے کی محفل نہیں ہے، یہ رونے رلانے کی محفل، خود احتسابی کی محفل ہے۔ اور یاد رکھنا اگر ہم نے ان جلسوں کی آبروؤں کو پامال کیا، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو دکھائیں گے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قوم کا شیرازہ ٹوٹ چکا، ابھی تک ہم گل و بلبل کی بات کرتے ہیں، قوم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی۔ 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سب کچھ لٹا رہے زنا کے اڈوں پہ، اور ابھی تک ہم لطیفے کے۔ کب ہوش میں آئے گی میری قوم؟ ہوش میں آؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ وہ فاروق اعظم اللہ کی خشیت کی وجہ سے جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، وہ کعب سے کہتے ہیں ذرا اور بات کر میرے سامنے اللہ کے خوف کی، تاکہ میں اللہ کے خوف سے لرزہ برندہ ہو جاؤں۔ تو جناب کعب نے ایک حدیث پڑھی، یہ روایت بیان کی،
کہا کہ امیر المومنین مجھے ایک روایت یاد آئی. روایت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی. ایک دو نہیں 70,000. اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے, جناب کعب بیان کر رہے ہیں, فاروق اعظم سن رہے ہیں. 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچا جائے گا, اور کھینچ کر جب اس کو لایا جائے گا تو انبیاء کرام جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے, انبیاء کرام, میں اور آپ نہیں, ابھی نمازی روزے دار حاجی کی بات نہیں ہو رہی ہے, مسجد مدرسے بنانے والوں کی بات نہیں ہو رہی, دعوت و تبلیغ کرنے والی امت کی بات نہیں ہو رہی ہے, انبیاء کی بات کر رہے. جناب کعب جب 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم کے شرارے اٹھتے ہوں گے تو اس منظر کو دیکھ کر انبیاء کرام پر اللہ کا طاری ہو جائے گا کہ انبیاء کرام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیں گے اور جناب ابراہیم خلیل کہیں گے اللہ سے, اے اللہ جو تو نے مجھے مقام خلت عطا کیا تھا اس مقام خلت کا واسطہ آج ابراہیم تیری بارگاہ میں امان چاہتا ہے, آج تو اپنے ابراہیم کو امان دے دے. جناب موسیٰ کہیں گے اللہ جو طور پہ بلا کر تو نے مجھ سے پیار کی باتیں کی تھی, میرے اللہ تو نے مجھے کہا تھا من جانب الطور ایمن وقربناہ نجیہ, تو مجھے بلا کر کے پیار کی باتیں کرتا تھا مولا, اسی مقام کا واسطہ, مقام کلیمی کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا, آج موسیٰ کو تو امان دے دے. آج موسیٰ کو اپنی امان چاہیے, مجھے تیری امان چاہیے میرے اللہ. حضرت موسیٰ کلیم یہ کہیں گے مجھے امان چاہیے, میں کسی کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا. اور حضرت عیسیٰ کا جملہ تو یہ ہوگا, کعب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اللہ کواری بطول مریم سے تو نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا مولا, آج تیرا عیسیٰ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا مولا, آج میری ماں کے لیے مجھے کچھ سوال نہیں کرنا, ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, مجھے تو صرف میرے لیے امان چاہیے, تو اپنی امان آج مجھے دے دے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں جناب خلیل, جناب کلیم, جناب کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے, اس دن اپنا کیا ہوگا, اپنا انجام کیا ہوگا, ہم رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. کہاں گئے وہ لوگ جو بہانے سے سود کھاتے, مالدار بننے کے چکر میں یہ بھی چلے گا اور وہ بھی چلے گا. کیا مسلمان بھول گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ سوچیے تو ایک مقام پر صاحب روح البیان نے یہاں تک لکھا ہے, صاحب روح البیان میں اس کا مفہوم میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صاحب روح البیان نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کی گویا 48 مرتبہ زنا کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کو دیا جائے گا. کہاں سے لائیں گے اتنی طاقت, قوت کہاں سے لائیں گے؟ کیا ہمارا جسم پتھروں سے زیادہ مضبوط ہے؟ ارے اگر گیزر میں پانی زیادہ گرم ہو جائے بدن پہ ڈال لو تو برداشت نہیں کر پاتے, وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے اور وہ عذاب آج مسجدیں بیمار ہیں, کہاں ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, فقد کفر. لغوی معنی کرے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اگر ہم احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, اس کی تعبیر محدثین نے کی ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا, وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو گیا. یار کس پر کس مولانا نے کیا فتویٰ دیا آپ اس میں بہت پڑے رہتے ہو. صحابہ نے آپ پہ کیا فتویٰ دیا ہے بے نمازی ہونے کی وجہ سے, کبھی اس پہ بھی آپ نے غور کیا؟
کبھی آپ نے اس پہ بھی غور کیا؟ ہم عوام میں ہمیں تو عوام کی طرح رہنا چاہیے. ہم اپنی فکر کرنے کی بجائے علماء کی فکر ہم کرتے ہیں, مفتیان کرام کی فکر ہم کرتے ہیں, بڑوں کی فکر. اپنی فکر کرو میرے عزیز. امام اہل سنت نے تو یہاں تک لکھا, امام اہل سنت تعالیٰ اٹھائیے رحمۃ تعالیٰ رضی, چھپی ہوئی بات تو نہیں کہ جو رکوع کرنے میں غفلت کرتا ہے, مفہوم از کرا, جو رکوع کرنے میں غفلت, نمازی ہے بے نمازی نہیں ہے, رکوع کرنے میں غفلت کرتا ہے لیکن صحیح رکوع نہیں کرتا, ٹیڑے میڑے انداز سے رکوع کرتا ہے غفلت کی وجہ سے, ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. بے نمازی نہیں ہے, وہ نمازی ہے لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا, پیٹھ سیدھی نہیں کرتا. ہم کہاں ہیں؟ کبھی ہم نے اپنی آخرت, اور وہ بھی وہ قیامت, وہاں وہ قیامت جہاں انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم اپنے لیے امان مانگتے, ہم اپنے لیے, جہاں پر حال یہ ہے کہ سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ, سورج شعلے اگل رہا ہوگا, اس وقت اللہ ہم سے پوچھے گا. اب آپ کہیں گے آپ نے تو بتا تو دیا بڑے مسائل, حل کیا ہے؟ بات یہ ہے, اصل چیز ہے مسئلے کے رونا یہ حل نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت میں یہ ہوگا, حل کیا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے, کیا اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے؟ میرے نبی نے ہم کو چھوڑا نہیں, اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا. اب اس کے حل کی طرف آتے, بات ختم کرتے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف عرش کا سایہ ہوگا. اب توجہ آتی ہے, پہلا حل اس مصیبت سے بچنے کا یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا, اللہ اس کو بے حساب جنت عطا کر دے گا. قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ کرے گا. عرش کے سائے میں جن کو رکھا جائے گا ان کا حساب نہیں ہوگا. سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, لیکن جو عرش کے سائے میں لائے جائیں گے ان کے لیے قیامت کا دن 4 رکعت ظہر کے برابر ہوگا. اتنا سمٹ جائے گا ان کے لیے قیامت کا دن, اتنا سمٹ جائے گا ان کے لیے قیامت کا دن. اللہ اکبر, جو عرش کے سائے میں ہوں گے. اب مختلف روایتیں ہیں, ایک روایت میں آیا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, ایک روایت میں آیا 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, ایک روایت میں آیا 4 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. غرض کہ احادیث میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں. اب اللہ کی توفیق سے میں پڑھنے لگا ہوں کہ جو عرش کے سائے میں ہے انشاءاللہ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے محفوظ, گرمیوں سے محفوظ, سورج کی تپش سے محفوظ, اللہ اکبر 50,000 سال کھڑے رہنے سے محفوظ. مگر کون خوش نصیب جس کو عرش کا سایہ مل جائے. اب میں پڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ایک عمل کر لینا تاکہ اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ عطا کرے, اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ عطا کرے. کوئی ایک ہی کر لینا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کا سایہ اس کو ملے گا جب اللہ کسی کو حاکم بنائے, اللہ کسی کو حاکم بنائے اور وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے. انصاف کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا. اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے یعنی اگر اللہ نے تمہیں 4 بچے دیے ہیں, اب 4 بچوں میں سے 4 کے ساتھ برابر سلوک کرو, یعنی آدھی کھجور اگر پہلے کو دیتے ہو تو آدھی دوسرے کو بھی دو, ورنہ قیامت کے دن تمہارا شمار عدل کرنے والوں میں نہیں ہوگا. وہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں کہ ایک بیٹے پر بہت زیادہ نوازشات ہوتی ہے, دوسرے پہ نہیں ہوتی, بیٹوں پہ ہوتی ہے, بیٹیوں پہ نہیں ہوتی. میرے نبی نے تو یہاں تک پابند کر دیا اگر 2 بچے سامنے بیٹھے ہیں, ایک مرتبہ اس کو بوسہ لینا ہے تو دوسری بار ایک مرتبہ اس کو بھی لے لے, کیونکہ اگر اس کو لے کر چھوڑ دیا, اس کا دل ٹوٹا تو قیامت کے دن اس پر بھی تیرا حساب ہوگا. بوسہ لینے پر بھی حساب ہے, اس کو لیا اس کو بھی لے. بازو تو بہت تاڑ ہوتا ہے, یہ مطالبہ کیا تو یہ لا دیا, سائیکل لا تو ابو لا دیا, کھلونے دلا دو ابو دلا, دوسرے پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی, تیسرے پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. چھوٹے سے بڑا پیار ہے, بڑوں کو نظر انداز کیا نہیں. اللہ نے تمہیں حاکم بنایا, چاہے جہاں کا بادشاہ بنایا تو حاکم,
گھر کا ذمہ دار بنایا. تو حاکم جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، لوگوں کو دوسری کرنے کا بڑا شوق ہے. یہاں تک کہتے مولانا اسلام نے 4 بیوی کرنے کا حکم دیا. میرے بھیا حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے. حکم اور اجازت میں فرق ہے. یہی تو ٹی وی چینل والے بدبختوں کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ حکم لگائے ہوئے، اجازت اور ہے، حکم اور ہے. دیکھو حکم کسے کہتے ہیں؟ خبردار جب تک میری تقریر ختم نہ ہو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا. یہ حکم ہے بھیا. فطرت کا تقاضے سب کے ساتھ ہے. جس کو بیٹھنا ہو بیٹھو، جس کو جانا ہو جاؤ. یہ اجازت ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ حکم پہ عمل نہ کرو تو گنہگار ہو جاؤ، اور اجازت اپنی مرضی کی ہوتی، کرو یا نہ کرو. تو 4 کا حکم نہیں دیا، اجازت دی. لیکن ٹھیک ہے، اگر اجازت سے آپ نے اگر کر بھی لیا تو 2-3 کی بڑی بہت زیادہ لوگوں کو لوٹ پڑی رہتی ہے. کریں گے، میں منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا. کرو، اللہ نے توفیق دیے تو. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. ایک دن اس کے یہاں رہے تو ایک دن اس کے یہاں بھی رہے. جیسی قیمت کا کپڑا ایک کو دلایا ویسی قیمت کا دوسری کو بھی دلائے گا. دوسری کو دلایا تو پہلی کو بھی دلائے گا. جو اس کو کھلائے گا وہ اس کو بھی کھلائے گا. ایسا اگر نہیں کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ ہوگا. صرف آدھا دھڑ، آدھا ختم ہوگا، آدھا ہی ہوگا. لوگ پوچھیں کہ یہ آدھے دھڑ والا کون ہے؟ تو کہا یہ ایک سے زائد ویڈیو والا ہے. یہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا. حضور نے کتنا انصاف کیا، حتیٰ کہ جب حضور وصال کے قریب پہنچے اور چل کر ازواج مطہرات کے گھر جانے کے بتقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو حضور نے ساری بیویوں کو بلا کر کہا اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر قیام کروں. وہ صاحب اختیار پیغمبر جس کی نگاہ اٹھنے سے قبلہ بدل جائے. وہ صاحب اختیار پیغمبر جو اگر سونے کو حضرت سراقہ پہ حلال کرنا چاہے تو حلال ہو جائے. عبد الرحمن ابن عوف پہ ریشم حلال کرنا چاہے تو حلال ہو جائے. وہ رسول اپنی بیویوں سے اجازت لے کر ہمیں پیغام دے رہے ہیں. جب صاحب شریعت صاحب اختیار آپ کی تعلیم کے لیے کرتا ہے تو آپ کو کیا حق ہے بغیر اجازت کسی کی حق تلفی کرنے کا؟ آپ غور کریں. پھر اس کے بعد دوسری بات تو انصاف کریں. انصاف، اگر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا، حکم بنایا، انصاف کریں. دوسری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا جو جوان اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارتا ہے. پاک دامن جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں، یعنی اس نے جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزار لیا. ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں. قیامت کی ہولناکی سے بچنا ہے تو حضور نے دے دیا، علاج دے دیا، طریقہ دے دیا. کرو تو صحیح. وہ جوانی شروع ہوتی ہے تقریباً 16 سال سے اور ختم ہوتی ہے کم و بیش 40 سال کا. یہ ٹائم بہت اہم رہتا ہے زندگی کا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، جن کی ہو گئی توجہ، جن کی نہیں ہوئی ان کی بھی توجہ، کیونکہ ہونے والی آج بھی تو کل. سرکار فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، نہ اس کی زندگی میں توبہ ہے، نہ اس کی زندگی میں نیک عمل ہے، ایسا شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. اس روایت کو ابن الجوزی نے لکھا ہے. یعنی یا توبہ کر لو یا نیک عمل کر لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کرو. یہاں تو داڑھی سفید ہو گئی پھر بھی لوگوں کو توفیق نہیں داڑھی رکھنے کی. جوانی حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد بوڑھوں سے کہتے تھے جب داڑھی نہیں دیکھتے کہتے تھے یار بچپن آ گیا، جوانی آ گئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تو موت کے سوا کچھ آنے ہی نہیں. اور جوانوں کو بے داڑھی کے دیکھتے تھے تو کہتے تھے بڑی لطیف طبیعت کی آدمی تھے. تقویٰ بھی بے مثال تھا لیکن طبیعت میں لطافت بھی تھی. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ. جوانوں کو بغیر داڑھی کے دیکھتے تھے تو کہتے تھے نادان تو عورتوں سے بھی زیادہ کمزور ہے. عورتیں تو چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے اور تو داڑھی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. تجھے داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھانا. ایک ایک درجن چوڑیوں کا بوجھ تیری بچی اٹھا لیتی ہے اور تو اتنی بہادر کو تب تجھے سمجھیں گے جب تو داڑھی کا بوجھ اٹھا لے. اور ایک بات آپ سے کہوں، جوانی میں داڑھی خوبصورت ہے. آج
اصل داڑھی کا مزہ کالے بالوں میں ہے. چہرہ بڑا حسین لگتا ہے, رکھ کر تو دیکھو. آپ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو چہرہ بھونڈا نظر آئے گا. اللہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان جس کو قدرت بھی تکتی ہے اشتیاق کے ساتھ, جس کو قدرت بھی اشتیاق کے ساتھ تکتی ہے, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بولو حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تو داڑھی کا اصل مزہ جوانی میں رکھ کے تو دیکھو, حسن بڑھ جائے گا. اور کہیں گے سفید داڑھی ہو گئی تو, سفید داڑھی ہو گئی تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہے. جس کی داڑھی سفید ہو گئی اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہے. سفید تو ہو گئی لیکن داڑھی نہیں ہے. ارے رکھ لو اگر سفید ہے تو جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. اور دوسری حدیث پاک یہ ہے, دوسری حدیث پاک یہ ہے, دوسری حدیث پاک یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میرا بندہ پورا ہو گیا ہے, اب اس کے گناہ کا دفتر سمیٹ دو, اب اس کے گناہ مت لکھا کرو کیونکہ یہ پورا ہو گیا. دیکھا سفید داڑھی کا کتنا فائدہ ہے. کالی رکھو تو حسین ہو جاؤ, کالی رکھو تو حسین ہو جاؤ, اور سفید رکھو تو قابل رحم ہو جاؤ قدرت کی نگاہ میں. لیکن رکھتے نہیں, رکھتے نہیں. کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا نہیں لگتا, بہانے بناتے ہیں. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو قوم اپنے نبی کے نام پہ گردن کٹانے کی بات کرتی ہے میں اس کیسے مان لوں کہ یہ گردن کٹائیں گے؟ اس لیے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ آسان ہے, لیکن غلامی رسول اختیار کر لینا کوئی آسان. گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں میرے عزیز, کچھ داڑھی کے بال تو بڑھا, تو گردن کیا کٹائے گا؟ جب تو داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے تو گردن کیا کٹائے گا؟ دنیا جانتی ہے کھوکھلے ناروں سے کچھ نہیں ہوتا. تو سرکار فرماتے قیامت میں اس کو عرش کا سایہ ملے گا. کس کو؟ اس کو عرش کا سایہ ملے گا. کس کو؟ جس نے اپنی جوانی کو تقوی کے ساتھ گزارا, گناہوں سے بچ کے گزارا. اور جوانی میں توجہ, جوانی میں شیطان بہت پیچھے لگا رہتا ہے, بہت پیچھے لگا رہتا ہے جوانی میں شیطان. جوانی میں شیطان بہت پیچھے لگا رہتا ہے, نیکی کرنے نہیں دیتا, نہیں کرنے دیتا نیکی, بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے, آوارہ گردی کرنے کے لیے لے جاتا ہے, قدم زمین پہ ٹکنے نہیں دیتا, کبھی شراب کے عدوں پہ کبھی زنا کے. لیکن وہ خوش نصیب جو جوانی میں نیک بنے, پاس پھر اس کو اللہ عرش کا سایہ دیتے. تیسرا خوش نصیب سرکار فرماتے ہیں جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے, ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ دیا جائے گا. مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد میں دل لگا رہنے کا مطلب کیا؟ یعنی ایک وقت کی نماز پڑھ کے نکلا اور اصل پڑھ کے نکلا لیکن مغرب کا انتظار ہے, دماغ پہ ایک سودا سمایا ہوا ہے, ایک کیف ہے کہ جیسی اذان ہوگی میں نے مسجد جانا ہے, دل مسجد میں لگا رہے. سرکار فرماتے ہیں اس کو بھی عرش کا سایہ. اور پھر سنو کتنی بڑی بات ہے, جو نماز کا انتظار کرے اس کے لمحات بھی نماز ہی میں شمار ہوتے ہیں. یعنی زہر پڑھ کے نکلے اور اثر کا انتظار ہے, اب زہر سے اثر تک جتنے جائز کام کرو گے سب نماز کے اندر لکھے جائیں گے, سب نماز کے اندر. لیکن ہمیں تو نماز کی توفیق تھا, ہم تو دوستوں کے لیے ٹائم نکالیں گے, یاروں کے لیے ٹائم, سب کے لیے ٹائم نکالیں, رب کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس. جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, مالدار سب کو بننا ہے. یار اسلام میں کیا نہیں ہے, مال برا نہیں ہے, مال کی محبت بری ہے. مال بھی آتا ہے نماز کی برکت سے, لیکن ہم مال کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ارے جس نماز میں خدا مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے مال نہیں ملے گا. مال کی اوقات کیا ہے؟ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں آتے ہیں اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے.
اور جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا، اور جن کے یہاں برکت نہیں ہوتی بینک بیلنس بھی ہو ان کو سکون نہیں ملتا، ہر دن مزید بے قرار رہتے، بے چین رہتے۔ ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، برا نہیں مانے آپ تو، کہ نماز کو چھوڑ کے جو مال کماؤ گے نا، اولاد ایسی آوارہ ہوگی کہ یا تو وہ مال زنا کے رستے میں لگائے گی، یا شراب کے اڈوں پہ لگائے گی، یا عیاشیوں میں لگائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مال کو آپ نے نبی کا دل دکھا کر کے جمع کیا ہے وہ مال آپ کا ضائع ہی ہونا ہے۔ دکان کی محبت آپ کو مسجد تک نہیں جانے دیتی ہے۔ ہم کتنے بڑے عاشق رسول بنتے، مولانا ہمارا عشق رسول ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز مجھے معاف کر، جس کا عشق رسول اسے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، اس کا عشق رسول اسے جنت میں کیا لے جائے گا؟ جس کا عشق رسول جسے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، اس کا عشق رسول اسے جنت تک کیا لے جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ تیرے پاس بھی دعویٰ ہے۔ اگر تو صحیح میں عاشق رسول ہوتا اور واقعی عشق رسول جنت تک لے جاتا ہے۔ ارے جنت کیا چیز ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ کو خدا تک لے جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ خدا تک لے جاتا ہے۔ اس جنت کے جنت تو بہرحال مخلوق ہے، وہ تو خالق تک لے جاتا ہے، لیکن کوئی عاشق بنے تو صحیح۔ ارے عاشق تو وہ تھے جب رسول اللہ کے منادی کی آواز سنی تو پہلی رات کا دولہا دلہن کو چھوڑ کر جان دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں سر کٹانے آ گیا۔ تو کیسا عاشق رسول ہے کہ بستر چھوڑ کر کے تو سر جھکانے کے لیے نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے باتیں کی ہے، ہم نے عمل نہیں کیا ہے۔ وقت ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ ہم آپ سے، میں نے تو بات بڑی کر دی تھی کہ میں اتنی لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ جس سے فجر پڑھنے والوں کی فجر چلی جائے۔ چلیں ہمارے علامہ انصار صاحب کہنے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سارے اعمال کر، آخری بات ختم کر، سارے اعمال کرو، عمل سب کرو۔ شیطان کی عادت ہے پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر عمل کرو تو باقی رہنے نہیں دیتا، یعنی وہ کچھ ایسا کروا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو جائے۔ تو نیکی کرو تو بچاؤ۔ حضور سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ نیکیاں کرو تو ریاکار بنا دیتا ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر تعریف کریں۔ ریاکار نہیں بناتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ ایسے کام کرواتا ہے کہ اپنی نیکی آپ ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے کے اعمال کے ساتھ۔ زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا تو پورا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، اور غیبت زنا سے بدتر کام ہے۔ غیبت کرنے والوں کا لوگ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ آج تو معاذ اللہ غیبت اسٹیجوں پر بھی ہو رہی ہے، مسجد کی حجروں میں ہو رہی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی صحیح العقیدہ مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس تک پہنچ جائے تو اس کا دل دکھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بد مذہب اور بد عقیدہ کی برائی کرنا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ لیکن کسی سنی سے عقیدہ کے پیٹھ پیچھے اتنا بھی کہہ دیا نا کہ اس کی ایک آستین تو چھوٹی تھی، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ بہت پیاری روایت کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، توجہ فرمائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا جنت میں جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا کون؟ اصل ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے، بھائیوں سے دیکھا نہ گیا تو ابا سے کہا کہ ابا جی ہم اس کو چھوٹے بھائی کو سیر کرانے لے جاتے ہیں۔ سیر کے بہانے لے گئے، مار پیٹ کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں پھینک دیا، اور روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا جی بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری کے بچے کے خون میں
डुबो करके ले आए, अब्बा जी ये खा गया, रोने लगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हंस पड़े, उसके बाद फिर नहीं हंसे। कहने लगे वो भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहले तो कुर्ता ही फटेगा, कुर्ता सही सलामत है। इमाम गजाली यहाँ बड़ा नफीस नुक्ता बयान करते हैं, बाज़ बद मजहब मुकर्रिरीन को अल्लाह के खौफ से तकरीर करता हुआ देखकर, रोता हुआ देखकर, बद मजहबों को रोता हुआ देखकर मेरे सुन्नी नौजवान मुतासिर हो जाते हैं। और देखो वो फलां जलील कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, रो रहा है, वो जलील रो रहा है, वो फलां रो रहा है, वो फलां, मुतासिर हो जाते हैं। मुतासिर इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर रोने वाले के रोने से कभी मुतासिर मत होना। अभी मैंने हदीस पढ़ी थी ना कि रोया करो, रोने की आदत बनाओ, तो कहीं उनको रोता देखकर मुतासिर नहीं होना कि ये मौलाना साहब भी रो रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी जब आए थे तो रोते हुए आए थे, वो भी रोते हुए आए थे, तो इसलिए उनकी तकरीर से भी रोने से मुतासिर मत होना, और जो 10 दिन मुहर्रम में रोते हैं उनसे भी मुतासिर मत होना, इसलिए कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, क्योंकि यूसुफ के भाई भी रोते हुए आए थे, हम न थे करते, हम न, आज भी यही हुए, हम न थे, हम न। और आप देखो अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते बेचारे, 10 दिन तक रो रहे। हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। सुन्नी से बड़ा अहले बैत और सहाबा का कोई आशिक हो नहीं सकता। सुन्नी से बड़ा सहाबा और अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहाबा के भी आशिक हैं और अहले बैत के भी आशिक हैं। और आपसे कहता हूँ अहले बैत की मोहब्बत में कभी ये बात मत करना कि किसी सहाबी की बेअदबी करना, और सहाबी का नाम लेके अहले बैत में से किसी की तौहीन मत करना, क्योंकि हम सुन्नी तो ये अकीदा रखते हैं कि कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए दिया है, एक हाथ में अहले बैत का दामन और एक हाथ में सहाबा का दामन है। और अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। आजकल कुछ लोग कहते हैं तारीख में तो ये आया, तारीख में तो ये आया। हम कहते हैं अगर कोई तारीख सहाबी की गुस्ताखी करे, हम ऐसी तारीख को नहीं मानते, क्योंकि हमने तारीख पर ईमान नहीं लाया, हम कुरान और हदीस पर ईमान लाए हैं। जब हदीस कह चुकी कि असहाबी का नुजूम मेरे सहाबा सितारों की तरह है, और कुरान कह चुका वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कि हमने उन सब के साथ खैर का वादा कर लिया है, तो हमारे नबी का हर सहाबी काबिल एहतराम है। इसलिए कि सहाबी उसको कहते हैं यार, बड़े बड़े लोग मेरे नबी को ख्वाब में देखने की दुआएं करते हैं, सहाबा वो है जिन्होंने ख्वाब में नहीं देखा है बल्कि माथे की आंखों से हुजूर को, ये ख्वाब में देखने वाले नहीं, माथे की आंखों से देखने वाले, इनकी अजमत कितनी होगी, इनकी बुजुर्गी कितनी होगी। इसलिए किसी सहाबी की बेअदबी नहीं करना और अहले बैत की गुस्ताखी भी मत करना, क्योंकि अहले बैत का गुस्ताख कभी हलाली नहीं हो सकता, इसका भी ख्याल रखना, वो कभी हलाली नहीं हो सकता। शरीफ पहुंच जाए अहले बैत की कभी तौहीन करने नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे रिवायत मौजूद है, हदीस पाक है, बड़ी मशहूर सी वो किताब है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। साहिब सवाइकुल मुहर्रिका लिखते हैं कि हुजूर ने ये भी फरमाया जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको अर्श का साया देगा, और सिर्फ अर्श का साया नहीं होगा बल्कि वो तो यहाँ तक लिखते हैं हदीस पाक है कि अल्लाह उसके लिए दस्तरखान लगाएगा, और हम हमारे साथ और हमारी अहले बैत के साथ उनकी मेहमानी की जाएगी अर्श के साए में, जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से क्या। तो बात दूर निकल गई, मैं अर्ज कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, कहा कि अब्बा जी वो भेड़िया खा गया। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भेड़िया कैसे खा गया, कुर्ता सही सलामत है। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में ढूंढने लगे, वो ढूंढने लगे, इत्तेफाक से भेड़िया मिल गया, इसको पकड़ के लाए, कहा अब्बा जी यही भेड़िया है, इसी ने खाया यूसुफ। हजरत याकूब अल्लाह के पैगंबर ने कहा ओ भेड़िए, मेरा यूसुफ ही मिला था तुझे खाने के लिए। हालांकि नबी को अल्लाह ताला ने जानवरों पर मिट्टी पे हराम कर दिया है कि वो नबी का जिस्म खाए, वो नबी का जिस्म नहीं खाए, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने इस्तिदलाल की शान से फरमाया कि कैसे खा लिया तूने, मेरे यूसुफ को कैसे खा लिया। तो भेड़िए ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने नहीं खाया,
میں نے نہیں کھایا، یوسف اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے یوسف، میں کیسے کھاتا؟ اللہ نے حرام کیا ہے جانوروں پر کہ وہ نبی کا جسم کھائے، میں کیسے کھایا؟ میں نے نہیں کھایا، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے پوچھا پھر میرا یوسف کہاں ہے؟ پھر میرا یوسف کہاں ہے؟ تو اس بھیڑیے نے کہا جانتا تو ہوں لیکن اگر بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی، جانتا تو ہوں مگر بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی آپ کے بیٹوں کے، اس لیے غیبت سے زبان بچانے کے لیے میں بتاؤں گا نہیں کہ آپ کا یوسف کہاں ہے۔ البتہ میں دعا کرتا ہوں کہ بچھڑا ہوا بیٹا آپ کو مل جائے، یہ میری دعا ہے، لیکن غیبت نہیں کروں گا آپ کے بیٹوں کی آپ کے سامنے۔ امام غزالی لکھتے ہیں اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اعلان کر دیا گیا بھیڑیا ہو کر غیبت سے بچتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بھیڑیا ہو کے غیبت سے بچ رہا ہے تو امام اعظم کہتے تھے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ توجہ بات این کرنا ہے، بچوں غیبت سے، اس کی آنکھ چھوٹی اس کی ناک چھوٹی یہ بھی غیبت ہے، اس کا کرتا لمبا یہ بھی غیبت ہے، وہ تو کالا ہے یہ بھی غیبت ہے۔ مت کرو غیبت، مت کرو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، مت کرو، توبہ کرو غیبت سے۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی غیبت سے توبہ بھی کر لے گا، حدیث پاک میں یہاں تک ہے اگر غیبت کرنے والا غیبت سے توبہ بھی کر لے تو وہ غیبت نہ کرنے والوں کے بعد آخری میں جنت میں جائے گا، یعنی توبہ بھی کرے گا تو جنت ان کے بعد ملے گی جنہوں نے غیبت نہیں کی ہے، اور جو توبہ ہی کیے بغیر مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ شیطان بہت کام کر رہا ہے اپنا، مت کرو غیبت، اور جتنا غیبت کرنا گناہ ہے اتنا غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اور اب آپ تو امام کی بھی غیبت کرتے، پیروں کی بھی کرتے، علماء کی بھی کرتے، سادات کی بھی کرتے، تاجروں کی کرتے، کیا ملے گا؟ یہ گناہ بے لذت ہے جسے غیبت کہتے ہیں، کچھ نہیں فائدہ اس کا، توبہ کرو۔ تو عرض یہ کہتے ہیں امام اعظم کہتے ہیں اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، بخش دے گا، مجھے امید ہے۔ کہا اتنی امید کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اسی پر میں امید کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے جنت عطا، اللہ خدا مجھے میرا اور آپ سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور جو ایمان میں نے ادھورا چھوڑا انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع دے گا تو ہم آپ کے سامنے اس عنوان کو مکمل کریں گے۔ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے ہم جڑیے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اسی مغل سرائے میں ہمارے برادر بزرگ حضرت مولانا انصار رضوی صاحب سنی دعوت اسلامی کے ایک روزہ اجتماع کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ ہم ایک روزہ اجتماع کریں گے جس میں ہمارے استاد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ وقاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے، بلبل باقی مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب بھی بہت جلد انشاءاللہ یہ محفل سجے گی۔ اور آخری میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، فجر نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں جو فجر نہیں چھوڑیں گے؟ نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ دوران بیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ یہ قصہ لطیف جلدی یہ شعر میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ پڑھا ہوا وہ آغاز باب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ الا السلام۔